إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج ہم اپنی اس نشست کے اندر دو جہتوں سے بات کریں گے. پہلی تو جناب پروفیسر جمیل صاحب کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آج وہ برسی سالانہ ختم اور اس پر کچھ بات کی جاتی ہے، اور بعد ازاں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ بات کی جائے گی. صلہ رحمی، صلہ کہتے ہیں جی پیوند لگانے کو، اور عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پیوند لگانا. اور رحم نسبی اور سسرالی رشتوں کا ان کے ساتھ بھلائی اور احسان ہے. رحمان سے مشتق ہے یہ رحم، اور جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو تخلیق فرمایا تھا تو رحم نے اظہار تأسف کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا تو کر دیا ہے لیکن یہ لوگ مجھے کاٹیں گے. فقال اللہ تعالی من وصلک وصلت، جو آپ کو جوڑ کے رکھے گا میں اسے جوڑ کے رکھوں گا، ومن قطع کے قطعتہ، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. اللہ، اچھا یہ بات میں نے بڑی گہری کہہ دی ہے. ظاہر ہے آپ کے رحم کے رشتوں میں آپ کے بھائی بھی موجود ہیں، آپ کی بہنیں بھی موجود ہیں، ماں بھی موجود ہے، باپ بھی، اولاد بھی، ماموں بھی، خالو بھی، چچا بھی، جو لوگ موجود ہیں یہ سارے رحم کے رشتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رحم کو اطمینان دلایا کہ گھبرانا، اگر یہ میرے بندے تجھے منقطع کریں گے تو میں انہیں منقطع کر دوں گا، انہیں میں نہیں چھوڑوں گا. رحم رحمان سے مشتق ہے، اور جیسے ٹہنی جڑ سے جدا نہیں ہوتی اسی طرح رحم رحمان سے جدا نہیں ہوتا. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا جولی دامن کا ساتھ ہے. تو جو رحم کے رشتے ہیں اور یہ ناطے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار میں سے ہیں. تو گویا جب آپ نے اس رحم کے رشتے کو منقطع کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو منقطع کر دیا. اپنے گرد و نما میں دیکھیے کتنے آپ کے اپنے ہیں جن سے آپ کے رشتے منقطع ہوئے اور کس طرح منقطع ہوئے. رحم نے جب اس کو پیدا کیا گیا تو عرش کا دامن تھام لیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دامن رحمان تھاما، یعنی عرش کا پایا تھام لیا اور کہا قالت ھذا مقام العائز، یا اللہ یہ تو پناہ کا مقام ہے کہ تو نے مجھے پیدا کر دیا. بیکا من القطیہ تھی، اللہ نے فرمایا اطمینان رکھو جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا. قالت بلا یا رب، رحم نے کہا تھا رب یا اللہ کہ ایسا ہی ہوگا. ہمیں کہا لفظ ایسا ہی ہوگا، جو تجھے منقطع کرے گا میں اسے منقطع کر دوں گا. آپ ابو سے نہیں بولتے، آپ ماموں سے نہیں بولتے، چچا سے نہیں بولتے، باپ سے نہیں بولتے، بھائی سے نہیں بولتے، بہن سے نہیں بولتے، بھانجے بھتیجوں سے نہیں بولتے. یہ دل میں بات بٹھا لیجئے گا کہ آپ نے اللہ کی یہ جو نعتیں ہیں اللہ نے مقرر کی ہیں. اللہ
فرماتے ہیں کہ رحم کے رشتوں کو میں خود لکھتا ہوں، میں خود، باقی اعمال آپ کے دوسرے رشتے لکھتے ہیں لیکن رحم کے رشتوں کو میں خود لکھتا ہوں۔ آج ہمارے گرد و نواح میں جمعہ پڑھا کے لا آف انہیریٹنس پہ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، دوسرا جمعہ پڑھا کے لا آف انہیریٹنس پہ تھا، اب تیسرا کسی لا پہ آئے گا۔ تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگا کہ علامہ صاحب یہ بتاتے کہ آپ نے کہا کہ زندگی میں تقسیم کرنی ہے تو برابر تقسیم ہوگی، لیکن اگر والدہ دینا چاہے اپنے دو بیٹوں کو دو کو نہ دینا چاہے تو میں نے کہا یہ ناانصافی ہے۔ تو کہتے ہیں جی انہوں نے اگر والدہ کی خدمت نہ کی ہو میں کہتا بھی محروم نہیں کر سکتی، کہتے انہوں نے والدہ کو گھر سے نکال دیا ہے، دونوں بڑے بیٹوں نے ہمارے پاس رہتی ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان کی جائیداد کے حقدار ہیں۔ تو میں نے کہا اپنے اعمال کے وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہیں، لیکن آپ کی والدہ یہ ناانصافی نہیں کریں گی، وہ اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہتی ہے تو بیٹوں کو دیتے ہیں، ان کی قبر ان کا جواب۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر سے حدیث کا راوی ہے، اللہ تعالیٰ زنا، بدکاری، چوری، بددیانتی، عبادات کی کمی ہر سزا کو مؤخر فرما دیتا ہے، لیکن ایک سزا اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں فرماتا، وہ ہے ماں باپ کا دل دکھانا۔ اللہ تعالیٰ جب تک اسے دنیا میں سزا نہ دینے سے موت نہیں دیتا، اور فرمایا جو سب سے ادنا سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے، ادنا سزا، منیمم سزا جو ہے وہ یہ اللہ دیتا ہے کہ اس کو مرتے وقت اس سے کلمے کی توفیق چھین دیتا ہے۔ یہ ماں باپ کا دل دکھانا اتنی خطرناک بات ہے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جب بھی میں نے دعا کرنا چاہی تو آپ نے کہا کہ میری ماں کو نہ بھولیے گا اس دعا کے اندر، اور جب بھی موقع آیا تو آپ نے کہا کہ میرے والد کی دعا نہ بھولیے گا، اور آج ان کی برسی کا ہے تو آپ نے مجھے بطور خاص کو فرمایا کہ میری یادوں کے اندر آج بھی وہ ویسے ہی موجود ہے جیسے اپنی حیات کے اندر موجود تھے۔ یہ ماں باپ کی محبت اور وفاؤں کا حق ہوتا ہے جو اولاد نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ آج میں ذکر کر رہا ہوں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں، دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قطع رحمی سے محفوظ رکھے۔ وقضى ربك اللہ تعبد، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اللہ یہ سوائے اس کی کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اب بہت بڑے قابل غور ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے ساتھ ہی فرما دیا کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے تم نے احسان اور بھلائی کرنی ہے۔ اللہ نے دونوں کے اندر انشکر لی ولی والدین اور لقمان، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا شکر ادا کرو، اور میرے بعد تمہارے شکر کے جو سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ میرے بعد اب اللہ نے شکر میں اشتراک کر دیا ہے، میرا شکر اور ماں باپ کا شکر، شکر کے اندر اشتراک، اللہ کی توحید کو فرق کوئی نہیں پڑا، اللہ کی توحید کو فرق نہیں پڑا کوئی۔ میں گہری بات کہہ رہی ہوں، اب سب جانا نہیں چاہتا میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑا، میں میرا اور اپنے باپ دونوں کا شکر ادا کروں۔ شکر گزاری میں اللہ نے ماں باپ کو لا کے اپنے شکر گزاری کے اندر اپنے ساتھ کھڑا کر دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، پالنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، یہ بھی پالنے والے ہیں۔ پالنے میں تمہارے ماں باپ کی اور میری کئی قدریں مشترک ہیں۔ کبھی آپ نے ایسا نہیں سنا کہ بچہ نہ فرمان ہو تو ماں باپ نہ پالے، بلکہ میں نے تو زندگی میں پروفیسر صاحب بھی دیکھا ہے کہ جو بچہ زیادہ نالائق کو تنگ کرے ماں اسی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ پسند ہوتا ہے۔ جو بچہ کمزور ہو ماں اس کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ رب بھی پالتا ہے اور ماں باپ بھی پالتے ہیں۔ اللہ نے اس کی قرآن کریم میں ماں باپ کو جو ہے رب کے نام سے موسوم کیا، یہ پالنے والے ہیں۔ رب کی تفصیل اس کے اندر آتی ہے، تو گویا یہ شکر کے نعمت کے حصول میں ماں باپ جو ہے اللہ نے فرمایا میرے بات تم نے جس کا شکر ادا کرنا ہے وہ اپنے والدین کا۔ کیوں گلا رہتا ہے کہ اولاد ہماری عزت نہیں کرتی ہے نا گلا، مجھے پتہ ہے نا بچے کیسے بولتے ہیں، کاش ہم نے دیکھا ہوتا کہیں نہ کہیں جا کے، کہیں نہ کہیں جا کے کسی نہ کسی سطح اور درجے پر انسان سے خطا ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ انسان کے ذہن میں نہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروا اباکم تبرکم ابناکم، اپنے والد کا
احترام کرو، اللہ فرشتے مقرر کر دے گا تمہاری اولاد، اور جو فرشتے اس سے تمہارا احترام کروائیں گے، تمہارا احترام کروائیں گے، اپنے باپ کا احترام کرو، اور پھر بے فکر ہو جاؤ، پھر فکر نہ کرو کہ میری اولاد میرا احترام کرے نہ کرے، اللہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچے تو اس کی اولاد جو ہے اس کا احترام کرے گی۔ تو میں افو، دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پائمال نہ کرو، دوسروں کی بیٹیوں کو بہنوں کی عزتوں کو پائمال نہ کرو، فعفو نساءکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے گا۔ اس پر میں کلام نہیں کرتا، آگے چلتا ہوں۔ امام ترمذی کی روایت ہے، ابھی تلتا اس حدیث کے راوی ہیں، اور شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ ان لی امرأۃ، میری ایک بیوی ہے، امی تأمرنی بطلاقها، اما ناراض ہے، بیوی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھتی نہیں بات کو، ماں کا دل دکھاتی ہے، سمجھاتا ہوں تو میری بھی دل آزاری کرتی ہے، ماں کی بھی کرتی ہے، ماں میری حق پر ہے، حق پر جانب ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں، تو میں نے اس کو طلاق دے دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، تم نے ٹھیک کیا۔ عبداللہ ابن عمر، ان کی زوجہ کے اندر کوئی شرعی جو تھا نقص تھا، تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمر کی حیات میں ایک تکلیف دہ عمر ہے، اس کے گھر کے اندر کوئی ایسا فرد موجود ہو جس کے اندر دین کی محبت اور دین اسلام کی جو سارے قرینے موجود نہ ہو، بیٹا طلاق دے دو۔ ابن عمر نے کہا مجھے محبت ہے، میں طلاق نہیں دوں گا۔ رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق میرے والد فرماتے ہیں بیوی کو طلاق دے دو۔ فرمایا میرے بعد بھی نبی ہوتا، رسول ہوتا تو عمر ہوتی کہ اس کے اندر اللہ نے نبوت کے سارے اوصاف رکھے ہیں، جو عمر کہتے ہیں وہ کرو، جو باپ نے کہا ہے وہ کرو۔ باپ کا مقام اور مرتبہ میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یا چار حدیث دے کے بات کو ختم کرتا ہوں جی۔ رضی الرب رضی الوالد، اللہ کی رضا کس کی رضا میں ہے؟ والد کی رضا میں ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ راضی ہے؟ تو میں اپنے باپ کو جا کے دیکھو، اگر باپ آپ سے راضی ہے یقین کرنا کہ رب بھی راضی ہے، اور اگر باپ راضی نہیں ہے تو ماننا، سمجھ لینا۔ اور سخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا اللہ کا غضب والد کے غضب کے اندر پنہا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو معیار مقرر کر دیا، باپ کو ایک پیمانہ اور معیار مقرر کر دیا جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آیا مجھے رب راضی ہے یا نہیں راضی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپ چاہے ان پڑھ بھی ہو، ماں چاہے ان پڑھ بھی ہو، لیکن وہ عزتوں، کرامتوں اور بزرگی اور تعظیم و توقیر کی پھر بھی اس اعلیٰ مقام پر فائز ہوتی ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ بیٹا کسی بھی منصب پر پہنچ ہی جائے کہ وہ بیٹھے گا ماں کے قدموں میں، جنت اسی ماں کے قدموں میں ہے، اور باپ در وسطیٰ ہے، درمیانی دروازہ ہے بیٹے کے لیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اِذَا نَظَرَ الْوَالِدُ إِلَىٰ وَلَدِهِ فَسَرَّهُ، جب کوئی بیٹا باپ کو دیکھے اور اس طرح دیکھے کہ باپ اس وقت خوش ہو جائے، تو آپ نے فرمایا کہ کان للولد کا نسبت، تو فرمایا پھر یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس مسکراہٹ کے بدلے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے گا۔ یہ بات بڑی گہری کی میں نے۔ آپ اپنے والد کو جب ملاقات ہو آپ کی والد سے، میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہے، چاہے وہ نیچے موجود ہے، پروفیسر صاحب کی صاحبزادے موجود ہوں یا صاحبزادی موجود ہوں، یا آپ کی سماعتوں تک جا رہی ہوں، اپنی اولاد کو بتا دیں کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا جب باپ کو دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ اس ایک مسکراہٹ کے بدلے سے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب دے دے گا۔ اب جی چاہے یا نہ چاہے باپ کو دیکھ کے مسکرا اٹھے، باپ کو دیکھ کے مسکرائے، اور جب بیٹا مسکرائے گا تو باپ کو دل کہاں مغموم ہوگا، باپ بیٹے سے دوہری مسکراہٹوں کا اظہار کرے گا۔ اتنی بیٹا مسکرائے گا تو باپ تو زیادہ مسکرائے گا کہ میرا بیٹا کھیلتا چلا رہا ہے اور
حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ماں باپ کو دیکھا ایک نظر محبت سے، کتب اللہ لکل نظرۃ حجۃ مبرورۃ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ اور آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی ان نظر ثلاثۃ مئۃ وستین نظرۃ، اگر 360 ٹائمز کوئی دیکھ لے اللہ اپنے باپ کو دن میں 360 مرتبہ راؤنڈ دا کلاک 360 مرتبہ دیکھے تو میں کہا اللہ اکثر، تو میں اللہ کے ہاں کوئی گنتی ہے ہی نہیں، کوئی اعداد و شمار ہے ہی نہیں۔ یہ اعداد و شمار تو تمہارے اپنے طے کردہ پیمانے ہیں، تمہارے اپنے میزان ہیں۔ اللہ جب کرم کرنے پر آتا ہے تو پھر اعداد و شمار اور پیمانوں کو اور پھر سانچوں کو اور میزان کو نہیں دیکھتا ہے، اس کے ہم میزان نہیں کہ وہ میزان اتنا تول کے دے دے کہ اتنا ثواب دینا اتنا نہیں دینا، جب وہ راضی ہوتا ہے تو پھر راضی ہوتا ہے، اکثر کثرت سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور 3530 نمبر ہے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ بیٹھا تھا اور ایک شخص آگے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ان لی مالا ولد، یا رسول میرے پاس مال ہے، مالدار آدمی، میرے والد بھی ہیں، وَإِنَّ أَبِي يَحْتَاجُ مَالِي، میرے والد آتے ہیں اور ان کو ہمیشہ ہی مال کی احتیاج ہوتی ہے، ہمیشہ ہی لے کے چلے جاتے ہیں، ان کی ضروریات کی کوئی نہیں ہوتی ہے بجائے۔ اچھا یہ ماں باپ کا بھی بڑا عجیب ان کی ڈپینڈنسی اور ان کا جو ایک اعتماد کا درجہ وہ بڑا، اگر فرض کرو میں باپ ہوں نا اور میرا بیٹا مالدار آسودہ ہے اور مجھے پتہ ہے میرے بیٹے کو اللہ نے بہت آسودگی دے رکھی ہے، تو میں اب اس عمر کے حصے میں ہوں کہ میں لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے، یہ میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں، بڑی عجیب سی بات کہنے جا رہا ہوں۔ اب میں کہوں گا بیٹا وہ 50,000 دینا ہے، فلاں عورت بھی ہے اس کو دے دو، بیٹا فلاں کو دینا دے دو، اس جگہ دینا دے دو، مجھے پتہ ہے میرے بیٹے کے پاس پیسہ ہے، تو پھر کہیں سے آواز اٹھتی ہے ابا جی اپنے واسطے لے رہے تھے، سانو کوئی تکلیف نہیں، یہ لے کے دوجیاں دے دینے قدر ہی دیتے ہیں، ساڈے بچے نہیں اپنے تے خرچ کرن، لوکاں کیوں لے کے دیندے نے؟ کاش کوئی باپ کے سینے کو کھول کے دیکھے تو صحیح نا، کہ اس نے پالا کتنی مشکل سے تھا کہ آج جو لقمہ پکڑنے کے قابل ہوئے، جب منہ سے مکھی نہیں اڑا سکتے تھے تو کیا کیفیت تھی۔ آج اگر اس سطح درجے پر پہنچے ہو تو یہ باپ کی دعاؤں کا اثر ہے، باپ کی محنتوں کا اثر ہے، ورنہ کہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ابا جان کو کی ضروریات ہی ختم ہی نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہا نا انت و مالو بنی ابیک، فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی امانت ہے، چاہے تجھے خرچ کرے چاہے تیرے باپ کو خرچ کرے، باپ کا ہاتھ نہیں روک سکتا، باپ کے ہاتھ کو نہیں تو روک سکتا۔ اس نے پوچھا فَإِنْ ظَلَمَا، اگر والد زیادتی کر لے، فرمایا فَإِنْ ظَلَمَا فَإِنْ ظَلَمَا، زیادتی کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، باپ کو کہنا کچھ نہیں ہے، اس کا ہاتھ نہیں روکنا، یہ مال جو تیرے پاس ہے یہ اسی کی محنتوں کا دعاؤں کا ثمر ہے، جو تیرے پاس پیسہ ہے بچپن میں تجھے جس طرح پالا ہے اس نے، تو بے خبر تھا، رب باخبر ہے، اسے پتہ ہے کتنی محنت سے پالا ہے۔ ایک حدیث لیتا ہوں چلے کے بات کو یہیں پھر آگے بڑھاتا ہوں جی۔ یہ آپ سب لوگوں کے لیے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کا حق ہوتا ہے کیا؟ موت کے بعد بھی ماں باپ کا حق؟ فرمایا ہاں ہوتا ہے، مجھے اللہ کیا فرمایا الاستغفار لہما، فرمایا جب تیرا باپ فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کے لیے اہتمام کیا کر۔ آج ہم نے کیا نا اہتمام، میں نے قصداً یہ آج والد کے ذکر کو پہلے رکھا ہے تاکہ آج پروفیسر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ سعادتیں میسر آ جائیں کہ پہلا جو حکم دیا فرمایا باپ فوت ہو جائے تو ان کی بخشش کے لیے بزم آراستہ کرو، ان کی بخشش کے لیے محافل و مجالس آراستہ کرو، یہ پہلا حق ہے قبر پہ اترنے والے باپ کا بیٹے کے اوپر۔ فرمایا پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے الصلاۃ علیہما، ماں باپ دونوں فوت ہو جائیں تو پھر اگلا جو حکم ہے فرمایا ان دونوں کے لیے دعا کو نہیں چھوڑنا، یہ دوسرا حق ہے قبر میں اترنے والے والد کا۔ انفاذ عہدہما، اور اگر جاتے جاتے کہ باپ وعدہ لے گئے ہیں کہ بیٹا میرے جانے کے بعد اس گھر کے اندر جس طرح میں نے زندگی میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان محافل و مجالس کا انعقاد رکھا ہے عثمان بیٹا، علی بیٹا خیال کرنا، مجھ سے وعدہ کرو یہ میری یہ پرکھی بنیادیں جو میں نے فراہم کی ہیں یہ سلسلے منقطع نہیں ہونے چاہیے، تو پھر جان جائے پر باپ کا وعدہ نہ جائے، وفا کرنے وعدہ پر انفاس ہوگا، جو باپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو آخری سانس تک پورا کرو، خدا کرے کہ یہ صاحبزادے میری آواز سن رہے ہوں، نہ سن میری ریکارڈنگ سن، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انفاذ عہدہما، کہ اگر باپ نے ماں سے وعدہ کر لیا ہے تو پھر وہ آپ کے لیے وہ آبلیگیٹری ہے، وہ آپ کا فرسٹ آبلیگیشن ہے، آپ کو اس کو پورا کرنا ہے، ہر قیمت پر آپ کو وعدے کو پورا کرنا ہے۔ فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ صلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، فرمایا اور جو باپ کے اور ماں کے رشتے ہیں ان کو کاٹنا نہیں ہے، کہ ماں گئی تو ماموں گیا، خالہ گئی نانی گئی نانا گیا۔ میں نے بڑی دفعہ سنا لوگوں کے منہ سے بس خالہ بیٹھے سی تھے، بس ٹھیک سی آن جان ایسا، وہ خالہ کی خود آن جان رہ گیا۔ لوگ کہتے ہیں اب کیسا ہے، کیوں نہیں ہے، لیکن کہ رشتے تو موجود ہے نا، اور میں رشتے کو منقطع نہیں کرنا۔ اور پھر آیا اکرام و صدیقی امام، اور فرمایا کہ ماں باپ کے اگر دوست موجود ہوں تو دوستوں کا احترام کریں۔ میں نہ ہوں، آپ میں سے کوئی میرے گھر آئے تو میرے بیٹے کو پتہ چل جائے کہ ابا جان کے دوست ہیں تو اس کا احترام کرنا اس پر واجب ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اس پر اس کا احترام کرنا ہے۔ آئیے جی کوئی حدیث پاک میں آتا ہے، اچھا جی دو حدیث پڑھنے کے بعد بات ختم کروں گا۔ ظاہر ہے آپ کا تو یہ دل چاہتا ہے نا کہ آپ کا چہرے پر نکھار بھی ہو اور بندگی کے آثار بھی ہو، تازگی بھی ہو اور نور بھی ہو، دل چاہتا ہے، نہیں جاتا دل، ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ چہرے پر نور ہو، نکھار ہو، رونق ہو۔ رسالت امام علی صاحب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی طریقہ ہے کہ ہمارے چہروں پر نور رہے، ہمارے چہروں پر نکھار رہے، چہرے ہماری بار رونق رہے، ان پر نحوست نہ ہو؟ فرمایا احفظ بد ابی کا، فرمایا پھر ایسا کرو کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے نکھار اور رونقوں کو دوبالا کر دے گا، دوبالا فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا تمہاری نکھار کو اللہ، اور اس کی تازگی جو ہے، نہ چہروں کی تازگی ختم ہوگی، نہ چہروں کا نکھار ختم ہوگا، نہ چہروں کی تابندگی ختم ہوگی، اور نہ ہی زندگی ماند پڑے گی، اللہ ساری رونقیں بحال فرما دے گا۔ ایک ہی بات ہے کہ باپ کا جو دوست ہے نا اس کا ریکارڈ کرو، اس کی عزت کرو، اس لیے کہ یہ میرے والد کا دوست ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ والد کے دوست کا اتنا احترام ہے کہ اس کی ریسپیکٹ کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو بارونق کر دیتا ہے اور آپ کے چہرے کے نکھار میں نور میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ لا تقطعوا فلا یطفئوا اللہ نورا کا، باپ کے دوست کے رشتے کو منقطع نہ کرو، اللہ تمہارے چہروں کے نور کو بجھا دے گا، چہروں پر نحوست اور لعنت پڑ جائے گی اگر تم نے اپنے والد کے دوستوں کا ریکارڈ نہ کیا۔ میں کہتا ہوں والد، پروفیسر صاحب والد کے دوست کا احترام کا اتنا اجر ہے تو باپ کا کتنا اجر ہوگا؟ آپ خود دیکھیں کہ اگر باپ کے دوست کی اگر آپ اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ ثمر ملتا ہے تو کتنا ہوگا۔ آئیے جی آخری حدیث لیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں جی میں کہاں اس کو چھوڑنا ہے جی، مسند ابی یعلا سے لے رہا ہوں جس پر یہی بات کو ختم کروں گا جی، کرسر وقت پر نظر رکھیے گا۔ رسالت امام علیہ السلام نشاط ہے بر الوالدین، یہ حدیث اسی پر بات ختم کرنے، غور سے سننا ہے آپ۔ یہ ہے حدیث میں نے لی جی مسند ابی یعلا سے لی، حدیث کا نمبر ہے 3753 نمبر ہے اس کا۔ انس بن مالک کے راوی بر الوالدین افضل، والدین سے نیکی کرنا افضل ہے، والدین سے نیکی کرنا افضل، کس چیز سے افضل ہے؟ من الصلاۃ، کس سے افضل؟ نماز سے۔ فرمایا والصدقہ، کس سے افضل ہے؟ والصوم، کس سے افضل ہے؟ والحج والعمرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ماں کو دیکھ کے مسکرایا کرو، پاس جا کے بیٹھا کرو، اس کا حال چل پوچھا کرو۔ مجھے یاد ہے جب کی بات ہاسپٹل میں تھی، نہ دن کو قرار تھا کر سکوں نہ رات کو قرار تھا، مجھے ٹیلی فون کیا کہ شیر صحت ہے کہ آپ آ جائیں، تو میں تیزی سے نکلا، گاڑی دیکھ کے تب میری طبیعت ٹھیک ہوئی۔ جب میں داخل ہوا تو یہ بال زمین پر
اتنی بے کسی کے عالم میں آلتی پاتی مار کے بیٹھے، ٹوپی ہاتھ سے اتری ہوئی ہے، رو رہے ہیں، ہزاروں پر ریچھ بھری ہوئی ہے، آنسو سا تر ہے ریچھ، مجھے وہی سے اندازہ ہو گیا کہ والدین کی انتقال کر گئی۔ ہماری محبتوں کے لیے یہ پیراہے کہاں میسر آتے ہیں، یہ محبتوں کے دائیں کہیں میسر نہیں آتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور نیکی، چاہے وہ زندہ ہو چاہے فوت ہو جائے، تمہاری نمازوں سے وہ افضل ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے روزے سے، تمہارے صدقات سے، تمہارے انفاق فی سبیل اللہ سے، تمہارے جہاد سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ پروفیسر صاحب کے والد صاحب کو ولی کے رحمت فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کے حصول کے راہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کشاد اور آسان فرما دے۔ ذکر ہے جی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ فرماتے ہیں جو میرے راہ میں شہید ہو جائیں انہیں کبھی بھی مردہ نہ کہو۔ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو زندہ ہے، میں نے رزق بھی دیتا ہوں۔ زندوں میں سب سے اعلیٰ حیات کے مالک سید الشہداء ام مصطفیٰ اسد اللہ اسد رسول ہی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی شہادت شوال کے اندر یقیناً ام رسول ہے، اور عشق و وفا کی جو راستے آپ نے متعین فرما دیے، جو راہیں متعین فرما دی، آج میری اور آپ کی شرائع حیات بھی انہوں نے منور کرنے کا ہر قرینہ اور سلیقہ اور ڈھب ہمیں بتا دیا کہ یاد رکھو امر اگر ہونا ہے تو امر ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ قدمان مصطفیٰ پر نچھاور کر دو، ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے، ہمیشہ امر ہو جاؤ گے، تمہارا نام بھی گم نہ ہو پائے گا اسلام کی تاریخ میں، پہلا سریہ تاریخ اسلام میں، اور پہلا پرچم اور ہاتھ کس کے؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ امام مسلم کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو فضیلت دی، اور کنانہ میں قریش کو فضیلت دی، اور قریش میں بنو ہاشم کو فضیلت دی۔ ہاشمی ہے، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے کہ جبریل امی نے رسالت ماں علیہ السلام سے عرض کیا، رسول اللہ میں نے مشارق کو بھی کھنگالا اور مغارب کو بھی کھنگالا، لیکن میں نے آپ سے افضل کوئی نہیں دیکھا، آپ سے افضل میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ امام بہقی نے اس کو نقل کیا دلائل النبوہ کے اندر، اور فرماتے ہیں کہ میں نے کسی باپ کے بیٹوں کو بنو ہاشم سے زیادہ افضل نہیں دیکھا۔ سید الشہداء بنو ہاشم سے تھے، فرماتے اس پر نظر نہیں پڑی میری۔ آپ کی ولادت 569 عیسوی میں ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں اسن من رسول اللہ سنینا، میں نبی کریم علیہ السلام سے صرف 2 سال بڑا تھا۔ آپ خود فرمایا کرتے ہیں عمر میں میری زیادہ تھی لیکن مرتبے میں تو آپ بڑے ہیں۔ اچھا جی یہ نام جو ہوتے ہیں ابھی بھی مجھے کوئی، اچھا روزانہ نا واٹس ایپ گروپ ہے ہمارا، اس گروپ پہ مجھے میسج آتے رہتے ہیں، ایسے ایسے نام آتے ہیں کہ میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں، جن کے معنی بڑے بھیانک اور خوفناک ہوتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں آپ اس کو کہاں سے ڈھونڈا؟ ہم ناموں کی جدت میں، یونیک ہونے میں، بے مثل ہونے میں کس طرح آگے جاتے ہیں اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو 2 نام بہت پسند ہیں، 2 نام، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ فرمایا اللہ کے سب سے پسندیدہ نام ہے، اور آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو بھی کوئی نام پسند ہے؟ یہ حدیث ہے امام حاکم کی، مستدرک سے لی میں نے۔ ایک شخص حاضر ہوا عرض کرنے کے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، مانو سمی ہوئی، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ کالا فرمایا سموہ بأحب الاسماء الیہ، اچھا وہ کیا تجھے وہ نام میں بتا دو جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ اپنی مرضی کا نام رکھنا یہ میری چاہت ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا بتاؤں وہ نام؟ فرمایا بأحب الاسماء الیہ حمزہ بن عبد المطلب،
تو پھر مجھے حمزہ عبد المطلب سے زیادہ کوئی نام پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے کا نام پھر حمزہ ہوگا، میرے بیٹے کا نام کیا ہوگا؟ حمزہ ہوگا۔ فرمایا یہ میرا پسندیدہ نام ہے۔ امام حاکم نے حدیث کو نقل کیا، اور امام مستدرک نے امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا، جب آپ شہید ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ لن اصابہ بمثلی کا ابدا، جب آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے نا تو آپ نے فرمایا لن اصابہ بمثلی کا ابدا ابدا، فرمایا چچا یہ تاریخ اسلام کی قیامت تک واحد شہادت ہے جس کی مثل قیامت تک کوئی ایسی شہادت نہیں ہوگی۔ ابدا کا لفظ ہے کہ ہمیشہ ابدا، ابد کا لفظ آ رہا ہے ہمیشہ تا قیامت۔ فرمایا اس دن کے بعد جتنی عظیم شہادت یہ ہے، میں نے امام حاکم، اور یاد رکھیے گا امام حاکم کی ساری حدیث امام بخاری کی شرائط پر پوری اترتی ہے، جو شرائط مقرر کر رکھی امام بخاری نے پوری۔ فرمایا چچا آپ نے آپ کے جس میں اثر پر پڑھ کے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہی بتاتا ہوں کہ قیامت تک، اس میں علم غیب کی بات بھی آ رہی ہے، تو گویا آپ کی امت میں شہادتیں قیامت تک ہوتی رہیں گی، میدان کارزار میں لوگ اترتے رہیں گے، لیکن جو مقام مرتبہ اس شہادت کو میسر آیا ہے، فرمایا قیامت تک کسی اور شہادت کو میسر نہیں آئے گا، اتنی عظیم شہادت ہے۔ آپ نے فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا ان حمزہ تھا، آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور حضرت صفیہ اپنی پھوپھی جان کو بتایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ان حمزہ تھا مکتوب فی آل السماوات حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ اسد رسول ہی۔ فرمایا ابھی مجھے جبریل نے خبر دی کہ ساتوں آسمانوں پر اللہ نے لکھ دیا ہے، کیا لکھا ہے؟ لکھا حمزہ تو بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی، یعنی جبریل نے ابھی مجھے خبر دی۔ یہ حدیث آپ نے بات کس سے کی؟ آپ نے بات اپنی پھوپھی جان صفیہ سے کی، اور اپنی صاحبزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبریل نے خبر دی ہے کہ ادھر میرے چچا کی شہادت ہوئی، اللہ نے ساتوں آسمانوں پر لکھ دیا اسد اللہ و اسد رسول ہی، کہ یہ آج شہادت کس کی ہوئی؟ جو اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا۔ 3 ماؤں کے ساتھ آپ کی رضاعت جو ہے وہ سامنے آتی ہے جی۔ اور آپ نے فرمایا کہ امام حاکم کی حدیث ہے سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، فرمایا قیامت تک آنے والے جتنے بھی شہداء ہوں گے سب کے سردار امیر حمزہ ہوں گے۔ وَرَجُلٌ قَالَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ، اور فرمایا امام جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے، امیر حمزہ سے پڑھ کر کوئی کلام کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ 3 ماؤں سے ہماری نسبت ہے جی۔ ابھی سنیے، رشتہ سنیے کا ذرا۔ آپ ایک تو چچا ہیں آپ کے، 11ویں نمبر پر آتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میری 3 طرح سے نسبت ہے، 3 ماؤں کے۔ اچھا رضائی بھائی بھی تو ہے نا جی، پہلا دودھ حضرت سویبہ نے پلایا، کنیز تھی ابو لہب کی، دونوں کو پلایا، رسالت امام علیہ السلام کو بھی اور میرے حمزہ کو۔ حمزہ تو ردیع رسول اللہ من جہتی حلیمہ السعدیہ، ایک تو نسبت حلیمہ سعدیہ سے تھی، ایک آپ کی سویبہ سے تھی، اور تیسری نسبت جو تھی بنی سعد بن بکر کی خاتون نے، دونوں کی پرورش اکٹھی ہو رہی تھی، تو اس خاتون نے آپ دونوں کو دودھ پلایا، تو 3 ماؤں کی نسبت آپ دونوں کے مابین قائم تھی۔ 3 رضائی ماؤں کی نسبت رسالت امام علیہ السلام اور ان کے ماں بہن جو تھی وہ برقرار تھی، آپ رضائی بھائی تھے، نسبتی قرابت چچا تو تھے، ایک رضاعت بھی جو تھی وہ بھی آپ کی موجود تھی۔ امامہ بنت حمزہ، امام بخاری کی روایت دے رہا ہوں، رسالت امام علیہ السلام امیر حمزہ کی صاحبزادی ہیں جی، حدیث کا نمبر 4251۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے تو یہ آپ کے قدموں سے لپٹ گئیں، اور لپٹنے کے بعد کہا کہ یا اخی یا امی یا اخی کہتی ہیں، اے میرے بھائی، اے میرے چچا، تو رشتے بتائے بچی تھی، اور آپ پھر ہزاروں قطار آپ نے رونا شروع کر دیا حدیبیہ کے موقع پر، مکہ سے جب آپ واپس آ رہے تھے، آپ کی سواری پر آپ کے قدموں کو تھام لیا سید الشہداء کی صاحبزادی نے، اور 2 لفظ کہے، یا ام اے میرے چچا، اور یا اخی اے میرے بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
آپ نے فرمایا علی اٹھا کے میری گود میں بٹھا، تو آپ نے گود میں بٹھا لیا اور لے کے آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا اپنے گھر لے گئے، فرمایا کہ میرے گھر رسالت امام علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، تو یقین ان کی پرورش کریں گی۔ زید بن حارثہ اور جعفر طیار دونوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اب تین دعوے دار کر سا، علی مرتضیٰ شیر خدا اور زید بن حارثہ اور جعفر طیار، تینوں نے کہا جی بیٹی ہم لے کے جائیں گے سید الشہداء کی، ہم پرورش کریں گے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم فیصلہ جعفر کے حق میں دیتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں دیتے ہیں۔ باقی دونوں اب آپ نے پوچھا کہ افضل فیصلہ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس بچی کی خالہ جو ہے حضرت جعفر طیار کے گھر میں ہے، اور خالہ ماں کی مانند ہوتی ہے، خالہ ماں کی مانند ہوتی ہے۔ فرمایا ہم نے یہ فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے۔ سب وقت پر نظر رکھیے گا ذرا۔ آپ کی قبول اسلام کا واقعات ہے جی، یہ امام حاکم کی روایت ہے جی۔ رسالت امام علیہ السلام پر ابو جہل نے جب ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ کے ساتھ آپ کو زد و خوب کیا، صحیح۔ اچھا یہ جو محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ ان کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتا، آئین نہیں ہوتا، ایسے خون کے اندر ایک دم اٹھتی اور بھڑکتی ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ کا بھتیجا ہو یا بھانجا ہو، کسی سے جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اس وقت آپ کبھی سوچ میں گم نہیں ہوں گے، کبھی بھی گم نہیں ہوں گے۔ آپ کو یہ پتہ کہ میرا خون ہے، یہ میری نسل ہے، میرا حسب و نسب کا رشتہ ہے، اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے مفقود ہو جاتی ہے، بندہ جوابی رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ میرے اندر جب واپس آئے تو ایک عورت نے کہا فقالت له یا ابا عمارة لو رأيت ما لك يا ابن اخيك، محمد کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا؟ ابو الحکم نے، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، کہتے کہ آنفن اسی جگہ پر وحدہ فازاہ، اسی جگہ پر اس نے اذیت دی ہے آپ کے بھتیجے کو، کہتی ہے فشتمہ و بلغہ تکرہ، ایک تو گالیاں بھی دی ہیں اوپر سے مارا بھی ہے۔ آپ کے بھتیجے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا بھی ہے، گالیاں بھی دی ہیں، اور پھر شکار سے واپس آ رہے تھے، شکار سے جب واپس آ رہے تھے، اور اس کے بعد وہیں سے وما حدیث پاک میں تو ولم یکلم محمدا فاحتمل حمزۃ والغضب لما اراد اللہ من کرامتی۔ میں اس حدیث پر تھوڑی سی بات بھی کروں گا آپ کے ساتھ۔ میرے حمزہ تیزی سے بڑھے، کمان ہاتھ میں تھی، سیدھے کہاں پوچھا ہے کہاں؟ ابو جہل کی طرح، ابو الحکم کی طرح کہا بیت اللہ کے اندر مسند آ رہا تھا، ابو جہل ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قریش کے باقی لوگ بھی موجود تھے، سیدھے بیت اللہ کی طرف گئے، وہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا کہ امیر حمزہ تشریف لے آئے ہیں، سیدھی کمان نکالی اور پہلے اس کے سر پر ماری، ایک ماری، دو ماری، تین ماری۔ یہ ہاشمی شیر تھے، اور جب وہاں پہنچے، حفیظ جالندری نے بڑی زبردست بات کی، وہ کہتے ہیں سوئے خانہ چلے جاتے تھے رستے میں یہ سن پایا، جہاں تو کر رہے تھے شکار کر کے، کہتے ہیں بھتیجے کو میرے ابو جہل نے صدمہ ہے پہنچایا، یہ سن کر جوش خون سے روح میں غضب و غضب دوڑا، پلٹ کر سوئے کعبہ ابن عبد المطلب دوڑا، پیدل پہ وار کی ابو جہل پہ، اس کو بہت مارا، لہو لہان ہو گئے، اور فرمایا کہ اب بات کر، تشمت ہوں، کیا تو نے گالیاں دی ہیں؟ فانا علی دینی، اس بات پر مارا نا کہ میرے بھتیجے نے دین کا اعلان کیا، فانا علی دینی ہی، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج کے بعد میرے حمزہ بھی اسی کے دین پر ہے، آج کے بعد میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اور کہا اقول ما یقول، جو وہ کہتے ہیں وہی میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، لات منات عزا خدا نہیں، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں جو اقول ما یقول جو کہتے ہیں میں وہی کہتا ہوں۔ رد ذالک علی ان استطاعت، فرمایا ہمت ہے تو اب اٹھنا، اٹھا مجھ پر ہاتھ، لفظ نہیں کہتے اسے اور رد ذالک علی ان استطاعت، اگر تیری ہمت ہے تو لوٹا نا مجھ پر، میں نے تجھ پہ وار کیا نا، آ کے مجھ پہ وار تو کر۔ اور جب یہ بات سنی تو بنی مخزوم کے لوگ کھڑے ہو گئے، ابو جہل نے ہاتھ سے بیٹھا دی، دو ابا ہمارا،
فرمایا اس کو کچھ نہ کہنا بمانا. تو میں نے ان کے بھتیجے کو کہا ہے اگر تم نے کچھ کہا تو یہ یہاں قیامت ٹوٹ اٹھے گی. اسے کچھ نہ اس کو سب کو بٹھا دیا اور اس کا سب بیٹھ گئے. فرمایا تو نے گالیاں دی میرے بھتیجے کو اور تو نے کہا. اچھا یہاں ایک بات ہے جی، میں چھوٹا سا نقطہ جو ہے اس پر نقد و نظر کے بعد آگے جانا چاہتا ہوں جی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی. واحتمل حمزہ بن عبد الغضب لما اراد اللہ من کرامتی. دوبارہ سنیے گا. اللہ تعالی جب کسی پر مہربان ہوتا ہے اور اسے شرف و کرامت کا تاج پہنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں اپنے نبی کے دشمنوں کے لیے غیظ و غضب ڈال دیتا ہے. بات میری سمجھ میں آئی؟ میں نے حدیث کے الفاظ پڑھے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے، فرمایا لما اراد اللہ من کرامتی، اللہ تعالیٰ جب کسی کو شرف و کرامت کا تاج پہنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں سب سے پہلے اپنے نبی کے دشمن کے لیے نفرت اور غیظ و غضب ڈال دیتا ہے. بس اب آپ نے ایک کام حدیث میں نے پڑھ دی ہے، امام حاکم کی حدیث میں نے پڑھی ہے. اب آپ نے اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے. اگر آپ کے دل میں اس بندے کے لیے نفرت ہے جو نبی کی تعظیم نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اس کے دل آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت اور غیظ و غضب ہے، تو پھر آپ نے خوش ہو جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہے. یہ کرٹسی اور سوشل ٹرمز. ایک بندہ ہمارے سامنے گستاخی کر رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں دیکھیں جی اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے، اس کا دین اس کے ساتھ ہے، اس کی فکر اور سوچ اس کے اپنے ساتھ ہے، وہ خود اپنا حساب دے گا، ہمیں سے کیا لگے، ہم کیوں تعلقات خراب کریں. محلے داری ہے، اکٹھے رہنا بھی ہے، خوشی غمی سے آنا بھی ہے، جانا بھی ہے. تو پھر یہ بھی یقین کر لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کبھی بھلائی کا ارادہ نہیں فرمایا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے بھلائی کا سب نظر ہے آپ کی. بس میں ختم کرتا ہوں بات، ایک آدھ بات اور ختم کر لیتا ہوں کیونکہ ہم نے اسلام بھی پڑھنا ہے. اور اچھا جی، میں کبھی آپ نے تلوار اٹھائی ہے؟ کبھی موقع ملا یہ میوزیم میں جا کے وہ تلواریں رکھی ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل. یہ دینی حمیت ہے نا، یہ دینی حمیت تو ہے نا. دین کس چیز کا نام ہے؟ ذات مصطفیٰ کا نام ہے. میں کہا کرتا ہوں آپ مجھ سے پوچھیں نا مولانا دین کیا ہے، تو میں کہتا ہوں زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام دین ہے. میں یہ کہتا ہوں. وہ دیکھتا ہوں، میں ریکال کرتا ہوں کہ آپ میری مدد فرما دیجیے گا کہ اگر شعر میں مجھ سے غلطی ہو جائے. ایک بات سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کا دین کیا ہے، تو یہ کا جملے میں بیان کر دیجیے. تو اس نے کہا تھا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب. وہ جو ہے ایک بات بڑے فلاسفر ہو، یہ اسلام کرتے ہو، اسلام کو بتاؤ تو صحیح، واٹ از یور ریلیجن، اسلام کیا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے جو دین کو سمجھا اب تک دین سراپا سوختن اندر طلب، میرا دین تو نبی کی محبت میں جل جانے کا نام ہے. مجھے ایک بات کو اتنا پتہ ہے، انتہائش عشق و آغاز ادب. اقبال نے کہا کہ میرے دین کا آغاز ادب سے ہوتا ہے، انتہا عشق پر جا کے ہو جاتی ہے. آغاز ادب پر ہوتا ہے، انتہا عشق ہو جاتی ہے. یہ دینی حمیت ہے، یہ دینی غیرت ہے. اگر ایسا ہے تو میں تلوار کی بات کر رہا تھا جی. تلوار نہیں اٹھائی جاتی. میں نے کئی دفعہ بلکہ ریسنٹلی میں گیا تھا، کوئی ہمارے بہاڑی کے پاس کوئی پیر عثمان صاحب ہیں، ان کے پاس کوئی نوادرات یا کوئی قیمتی چیزیں تھیں اور وہ تاریخ اسلام کی وہ جن کا تعلق تھا قرون اولا سے، وہ تلواریں تھیں. تو ایک تلوار انہوں نے نکالی، کھولی، تو میں تلوار کو اٹھایا تو یہ کندھے یہاں سے میرے پاس اٹھا نہیں سکتا، اتنی ہیوی تھی، نہیں اٹھائی جاتی. ٹھیک ہو گیا جی. امام حاکم کے حدیث ہے، عمیر بن اسحاق سے راوی ہے، حمزہ بن عبد المطلب یقاتل بین یدی رسول اللہ. میرے حمزہ جب بھی جہاد میں غزوہ بدر میں ہو یا غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ کے جہاد کرتے تھے. آپ بیک پر ہوتے تھے، سامنے میرے حمزہ ہوتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کے اندر ٹارگٹ کون ہوتا ہے؟
پتہ نا آپ کو، لیڈر وہ جانتے ہیں کہ اگر لیڈر کو ختم کر دیا گیا تو پوری فوج کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، آرمی کا ڈاؤن ہوگا اور شکست ہو جائے گی سب، یعنی سب کا ہدف ٹارگٹ جو ہے وہ اس کا سپہ سالار یا اس کا سربراہ یا سرپرست ہوتا ہے جو لشکر کی پیشوائی اور قیادت کر رہا ہوتا ہے، اور رسالہ دماغ پر سب لوگ حملہ ور ہوتے تھے۔ سید الشہداء بالکل سامنے آ کے جہاد کرتے تھے، اور حدیث پاک میں کیا الفاظ آتے ہیں جی، میں الفاظ دیکھ رہا تھا حدیث پاک کے، بین یدی رسول اللہ بالسیفین، دو تلواریں پکڑ کے ایک سے نہیں دو سے کرتے تھے جہاد، ایک سے ایک نہیں اٹھائی جاتی، دو سے جہاد کرتے تھے، اور آپ واحد وہ صحابی رسول تھے جو ایک نہیں دو کے ساتھ جہاد کرتے، دو تلواروں کے ساتھ جہاد، دونوں اکٹھے وار کرتے تھے، دونوں سوار اکٹھے کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ایک جملہ بھی کہا کرتے تھے، ساتھ ساتھ خود بھی فرمایا کرتے تھے، جہاد بھی کیا کرتے تھے، وہ یقول اور کیا کہتے، ادھر وار ہے ادھر وار ہے، انا اسد اللہ و اسد رسول، یہ دیکھو اللہ کے رسول کا، اللہ کے شیر کا وار آیا، بھی اللہ کے رسول کے شیر کا وار آ رہا ہے، ادھر وار آیا اللہ کے شیر کا وار آیا، ادھر رسول اللہ کے شیر کا وار آیا، دو سے جہاد کیا کرتے تھے۔ یہ کمال تھا آپ کا، اور جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ میرا خیال اب وقت اب ہو گیا کہ میں اجازت چاہوں گا آپ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے، اچھا جی ایک حدیث اور سن لیجیے، چلیں جی بس میں اسی پر بات ختم کروں گا، آپ یہ میں آخری یہ 3 منٹ دے دیجیے گا مجھے، آپ نے کہنا مولانا 3 منٹ کہہ کے جو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، یہ حدیث اگر نہ سنائی نا تو مجھے پورا مہینہ قلق رہے گا، دکھ رہے گا کہ میں نے، ہاں ہاں مجھے قرار ہی نہیں آنا کہ میں حدیث پڑھے بغیر وہاں سے نکل کیسے آیا۔ آئیے حدیث لیتے ہیں امام حاکم کی، اور غسل دیا فرشتوں نے، اس کو یہی ختم کرتے ہیں، سید الشہداء کو غسل کس نے دیا؟ ملائکہ نے۔ حدیث کا متن موجود ہے، میں یہیں سے کے آگے جا رہا ہوں۔ اچھا جب مدینہ میں پہنچے اور تمام رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے دیکھا کہ اچھا جی فصلی علیہ 70 مرہ، نبی کریم علیہ السلام نے سید الشہداء پر 70 تکبیریں پڑھی، 70 تکبیریں، آپ 4 پڑھتے ہیں جنازے پر، 70 پڑھی آپ نے، تکبیرات کہیں، اور جب آپ گھر آئے تو ہر گھر سے مدینہ کے اندر سسکیوں اور آہوں کی آواز آ رہی تھی، مختلف گھروں کے اندر جن کے شہداء خبر ملی کہ شہید ہو گئے، ان گھروں سے سسکیوں اور آہوں کی آواز آ رہی تھی، اور لکن حمزہ لا بواقی لہو، لیکن آپ نے فرمایا یہ آوازیں ان گھروں سے آ رہی ہے، کیا میرے چچا حمزہ پر کوئی آہیں اور سسکیاں بھرنے والا نہیں ہے؟ کیا میرے چچا پر کسی نے آہیں اور سسکیاں نہیں بھری؟ اور آپ نے جب یہ بات کہی تو اس وقت سعد بن معاذ اور اسید انہوں نے سنا، فرمایا سعد کوئی بھی ایسا نہیں جو میرے چچا پر کوئی آہ بھرتا ہے یا کوئی سسکی کی آواز آ جاتی، کوئی تو ہدیہ اور نذرانہ پیش کرتا ہے میرے چچا کی بارگاہ میں، آہوں اور سسکیوں کا کوئی تو کرتا۔ سعد بن معاذ گھر تشریف لے گئے، اسید بھی لے گئے، اور اپنی قبیلے کی خواتین کو اکٹھا کیا اور فرمایا جاؤ سید الشہداء کے گھر جاؤ، اور ان دیواروں سے ہمیں تمہاری سسکیوں کی اور آہوں کی آواز آنی چاہیے۔ یہ ایک فطری سا امر ہے، جب آپ کو کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مد مقابل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے اپنے دل کو ڈھارس بنتی ہے کہ اس کو میرے ساتھ جتنا شدت غم مجھ پر طاری ہے اتنی اس پر بھی طاری ہے، کہ میری آنکھیں اشکبار ہیں اس کی آنکھیں بھی اشکبار ہیں، گویا غم کا ایک اشتراک ہے، محبت کا ایک اشتراک ہے۔ اور جب ان خواتین کی سسکیوں کی آواز آئی، رسالت امام علیہ السلام نے دیکھا کہ انصار کی خواتین جو ہیں وہ آنسو بھی بہا رہی ہیں، آپ اندر تشریف لے گئے، اپنے چچا کو فرمایا رضی اللہ عنکنا، میں تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ جبریل نے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، میں جبریل کا پیغام اللہ کا پیغام لے کے رضی اللہ عنکنا، فرمایا اے انصار کی عورتوں تمہاری یہ آہیں اور سسکیاں اس قدر قیمتی اور اللہ کو اتنی پسند آئی ہیں کہ رضی اللہ عنکنا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، وان اولادکنا، اللہ فرماتا ہے میں ان کی اولاد سے بھی راضی ہو گیا کہ انہوں نے میرے نبی کے میرے پیغمبر کے غم میں اشتراک کیا، اور شدت غم کو ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے ساتھ دیا۔ فرمایا اللہ تمہاری اولاد سے بھی راضی ہو گیا، جاؤ رب کی رضا کا پیغام لے جاؤ اور اپنے اپنے گھروں کو چلی جاؤ، روانہ ہو جاؤ۔ وہ سب وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی وقت رات کے کسی لمحے میں جب آپ بستر پر دراز ہوں، ایک لمحے کے لیے سید الشہداء کو یاد کر لیں۔ میرا یہ ایقان اور ایمان و وجدان کہتا ہے کہ اگر سید الشہداء کی یاد میں ہماری پلکوں کی بالوں کی جڑ بھی نم ہو گئی
روز قیامت وہ بھی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری کلمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کروڑ رحمت سے نازل فرمائے، اور ان کی محبتوں کے خیرات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔